ریاض کا نشان کس نے مٹا دیا؟ سسٹم کو عمران خان کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ٹرمپ کے فیصلے کس کے لیے مشکلات پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جس سیاستدان پر یہ نظام کانٹا لگا چکا تھا، آج اس نظام کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پاکستان کی سیاست کا مرکز صرف اور صرف عمران خان ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ جب 2022 میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو نظام میں موجود لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے نام پر اب کانٹا لگا دیا گیا ہے اور عمران خان کو اب دوبارہ کبھی پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور ناظرین کرام، پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی یہی رہی ہے کہ جس کسی سیاستدان پر اسٹیبلشمنٹ کانٹا لگا دے تو وہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ناظرین، یہ کانٹا سب سے پہلے فاطمہ جناح پر لگا جب ایوب خان نے فاطمہ جناح پر کانٹا لگا کر ان کو پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کرنے سے روک رکھا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، اگلا کانٹا شیخ مجیب کے نام پر لگا، پاکستان کو تڑوا لیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی شیخ مجیب کے نام پر لگا ہوا کانٹا پاکستان کی ریاست نے نہیں ہٹایا۔ اس کے بعد اگلا کانٹا ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر پڑا۔ ناظرین، ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے مقبول عوامی لیڈر کو پھانسی کے پھندے پر تو چڑھا دیا، مگر اس کے نام پر لگا ہوا کانٹا نہیں اترنے دیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے نام پر مشرف نے کانٹا لگایا اور سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد بے نظیر کی 2 بار حکومت بھی گری اور آخر میں وہ شہادت پا گئیں۔ ناظرین، اس کے بعد میاں نواز شریف کے نام پر کانٹا لگا۔ میاں نواز شریف کو بھی کئی بار حکومتیں گرا کر ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کو نااہل بھی کر دیا گیا اور اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کے نام پر کانٹا لگ گیا۔ لیکن دوستو، جب نواز شریف نے ڈیل کی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کے نام پر لگا ہوا کانٹا ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اصلیت میں نواز شریف کے نام پر لگا ہوا کانٹا آج تک نہیں ہل سکا۔ ان کی پارٹی الیکشن جیت کر اس وقت حکومت میں بھی ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہے، مگر ان کو وزیر اعظم دوبارہ نہیں بنایا گیا، جبکہ میاں نواز شریف کو جب لندن سے واپس بلایا گیا تھا تو ان سے یہ ڈیل کی گئی تھی کہ آپ کے تمام کیسز کو ختم کر کے آپ کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنایا جائے گا، مگر ایسی کسی بھی شرط کو پورا نہیں کیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، اس بار پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس نظام نے عمران خان کے نام پر کانٹا لگا دیا ہے، مگر عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست کا مرکز ہیں۔ پاکستان کی سیاست اس وقت عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ہی ختم ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار اپنے نام پر لگا یہ کانٹا ہٹاتے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ عوام کی حمایت ہے، جس نے سسٹم کو آخرکار اس چیز کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود فارم 37 پر مسلط کی گئی عوام کے اوپر یہ حکومت عوام کی حمایت حاصل نہیں کر پائی ہے۔ بیانیے کی اس جنگ میں ریاست پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہار چکی ہے اور عمران خان سرخرو ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب ریاست اس معاملے کو جتنا مرضی گھسیٹے پر یہ بات تبدیل نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کی سیاست کا مین کردار عمران خان ہے اور اس کے بغیر اس ملک کی سیاست کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، عوامی شعور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جائے گا اور جیسے جیسے وقت گزرے گا، ریاست کے لیے اپنی عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا مشکل ترین ہوتا جائے گا۔ ناظرین، ریاست چاہے 10 سال بعد ہارے یا 5 سال بعد، لیکن یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ عمران خان کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ حکومت اس وقت مذاکرات سے بھاگنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور مختلف بہانے اور مسائل کھڑے کر رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں، مگر ناظرین، اس وقت انٹرنیشنل دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ عمران خان کو منایا جائے، مگر ناظرین ابھی تک بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین، رائن گریم جو کہ ایک امریکن صحافی ہیں اور ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ڈاکٹر موحد پیرزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بائیڈن سرکار عمران خان کو پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتی تھی
और वो یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی بجائے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے عمران خان کی حکومت بھی گرائی۔ لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن عمران خان کو پاکستان کا ٹرمپ سمجھتی ہے اور ان سے ہمدردی رکھتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اور عمران خان دونوں کو ان کے ڈیپ سٹیٹ نے نکالا۔ ٹرمپ ایک طاقتور ملک میں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنا مینڈیٹ لے لیا، مگر عمران خان نہ لے سکا، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بائیڈن سرکار کے پاکستان میں کیے جانے والے رجیم چینج کے خلاف سخت کارروائی کر سکتی ہے۔ ناظرین، ویسے بھی تاریخی طور پر ڈیموکریٹس ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے رہے ہیں، اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اصل حکومت کس کی ہوتی ہے۔ مگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کچھ مختلف نظر آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکن ڈیپ سٹیٹ نے بھی ٹرمپ کے خلاف کافی محاذ گرم کر کے رکھا۔ ان کو الیکشن سے باہر کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی امریکہ چونکہ ایک بڑا ملک ہے تو ٹرمپ نے کیمپیننگ کر کر ایک تاریخ ساز فتح حاصل کی۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ مریم نواز جس بھی یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، انہوں نے سخت ہدایات دے رکھی ہیں کہ ان پر اسٹوڈنٹس کی جانب سے کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ اصل میں دوستو، یہ عوامی رد عمل سے ڈرتے ہیں، اور اسی عوامی رد عمل سے ڈرتی ہوئی یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ دوستو، عمران ریاض نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت 26 نومبر واقعے پر ایکٹیولی اپنا رول ادا کرتی تو یہ حکومت اس واقعے کے پریشر کو برداشت نہ کر پاتی، مگر پی ٹی آئی کی قیادت نے سارے معاملے کو اجاگر کرنے میں زیادہ محنت نہیں کی۔ اس واقعے کو تو سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانیوں اور اسلام آباد کے بہادر جرنلسٹوں نے بے نقاب کیا، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے تو اس واقعے پر ذمہ داران کے خلاف کیس بھی نہیں کیا، جس سے حکومت کچھ حد تک اس معاملے کو دبانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ٹرمپ کے آنے کے بعد بیرونی دنیا کا دباؤ بھی آتا ہے تو اس کو برداشت کر لیا جائے، مگر عمران خان کو رہا نہ کیا جائے، کیونکہ عمران خان باہر نکلتے ہی عوامی طاقت کا وہ مظاہرہ کریں گے کہ پاکستانی حکومت اسے جھیل نہیں سکے گی۔ دوسری طرف حکومت بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو اپنی شرائط پر رہا کر دیا جائے تاکہ بیرونی دباؤ لینا ہی نہ پڑے، اور اس کے لیے وہ مذاکرات کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، مگر عمران خان بضد ہیں کہ حکومت کی بتائی ہوئی کسی بھی شرط کو نہیں مانوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن سے بھی معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے وہ لابنگ بھی کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ آفر کر کے عمران خان کو رہا کرنے کا پریشر اٹھوایا جا سکے۔ دوستوں، کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ نکال لیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک اینٹی چائنا شخص ہیں، لہٰذا اس معاملے پر ان کو یہ ڈیل آفر کی جائے کہ آپ عمران خان کا معاملہ ہمارے سامنے نہ اٹھائیں، اور پاکستان میں ہم جو بھی فسادیت کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دی جائے، اور بدلے میں پاکستان چائنا کے معاملے میں امریکن پالیسی کو سو کرتے ہوئے امریکہ کو چائنا کے خلاف جنگ لڑنے میں سہولت کاری کرے گا۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ سرکار کو پاکستان سرکار کی یہ ڈیل قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔